اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اور مرتے وقت میرے پاس اس میں سے ایک قیراط دینار کا بھی 20واں حصہ ہی بچا ہوا ہو۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرے پاس دینار اور درہم میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے کہا، آپ قیراط فرما رہے ہیں یا قنطار یعنی 4000 دینار؟ آپ نے فرمایا، میں کم مقدار کہنا چاہتا ہوں اور تم زیادہ کہہ رہے ہو۔ میں آخرت چاہتا ہوں اور تم دنیا۔ ایک قیراط یعنی قنطار نہیں بلکہ قیراط۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 3 بار فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عثمان نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا، اے کعب، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا ہے اور وہ بہت سا مال چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت کعب نے کہا، اگر وہ اس مال کے بارے میں اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر نے اپنی لاٹھی اٹھا کر حضرت کعب کو ماری اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے اور میں اسے خرچ کر دوں اور وہ خرچ کرنا اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، اور میں اپنے پیچھے 6 اوقیہ یعنی 240 درہم چھوڑ جاؤں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کو مخاطب کر کے 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں سنی ہے۔ حضرت غزوان بن ابی حاتم سے بھی یہ واقعہ بہت لمبا منقول ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے ابو اسحاق، آپ ذرا یہ بتائے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور وہ مال آدمی کے پاس ہو، دوسروں پر خرچ نہ کیا ہو، تو کیا اس مال والے پر اس مال کے بارے میں جرمانے اور سزا کا خطرہ ہے؟ حضرت کعب نے کہا، نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ انہوں نے کڑے ہو کر وہ لاٹھی حضرت کعب کے دونوں کانوں کے درمیان سر پر ماری اور پھر فرمایا، اے یہودی عورت کے بیٹے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب اس کے مال میں سے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اور جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے، اس طرح کی اور آیات۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس دن میرے پاس کافی مال تھا
میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں نیکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن ہی بڑھ سکتا ہوں، یعنی میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش تو بہت مرتبہ کر چکا ہوں لیکن کبھی ان سے آگے بڑھ نہیں سکا، آج بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا میں ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا جتنا میں لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے پاس گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ان کے لیے اللہ و رسول کی رضامندی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر میں نے اپنے دل میں کہا میں کبھی بھی کسی چیز میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عثمان سے کہا اے مال والو نیکیاں تو تم لے گئے ہو کہ تم صدقہ کرتے رہو، غلاموں کو آزاد کرتے رہو، حج کرتے رہو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا اور تم لوگ ہم پر رشک کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہم لوگ آپ لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی آدمی تنگ دستی کی حالت میں 1 درہم خرچ کرے وہ ہم مالداروں کے 10,000 سے بہتر ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ میں سے تھوڑا سا دے رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک سائل امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا امی جان کہہ رہی ہے وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بیچ دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی کو بھجوائے جو حضرت علی نے اس سائل کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لیے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے کہا یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ حضرت علی نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے کے بعد دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ وہاں باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرا۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کتنے میں؟ حضرت علی نے کہا 200 درہم میں۔ اس نے کہا میں نے اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا، اور حضرت علی کو 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی نے جس آدمی سے اونٹ ادار خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا تھا۔ من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالها، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، جب اس نے اپنے سارے جانور جمع کر دیے تو میں نے دیکھا کہ ان جانوروں میں اس پر صرف 1 سالہ اونٹنی واجب ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم 1 سالہ اونٹنی دے دو کیونکہ زکوٰۃ تم پر اتنی ہی بنتی ہے۔ اس آدمی نے کہا
یہ کم عمر اونٹنی نہ تو دودھ دے سکتی ہے اور نہ سواری کے کام آ سکتی ہے، البتہ یہ اونٹنی جوان اور خوب موٹی تازی ہے، تم اسے لے لو۔ میں نے کہا، جس جانور کے لینے کا مجھے حکم نہیں ملا میں اسے نہیں لے سکتا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قریب ہی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو تم مجھے جو دینا چاہتے ہو وہ خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو۔ اگر وہ قبول فرما لیں گے تو میں بھی قبول کر لوں گا، اگر انہوں نے قبول نہ فرمایا تو پھر میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا، چلو ایسا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا اور اپنے ساتھ وہ اونٹنی بھی لے لی جو مجھے پیش کی تھی۔ پھر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا قاصد مجھ سے میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آیا تھا، اور اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ تو حضور میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آئے اور نہ حضور کا قاصد۔ چنانچہ آپ کے قاصد کے سامنے میں نے اپنے سارے جانور جمع کر دیے۔ آپ کے قاصد نے بتایا کہ مجھ پر زکوٰۃ میں صرف ایک سالہ اونٹنی واجب ہے، جو کہ نہ دودھ دیتی ہے اور نہ سواری کے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے قاصد کے سامنے ایک جوان موٹی تازی اونٹنی پیش کی کہ اسے لے لے، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، وہ اونٹنی یہ ہے، میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، واجب تو تم پر وہی ایک سالہ اونٹنی ہے، تم اپنی مرضی سے اس سے بہتر جانور دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اس نے خوشی میں دوبارہ کہا، یا رسول اللہ، وہ اونٹنی یہ ہے، میں آپ کے پاس اسے لایا ہوں، آپ اسے لے لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرما دیا اور اس کے لیے اس کے جانوروں میں برکت کی دعا فرمائی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش ہوا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم جو 10 15 مرتبہ عمرے پہ جاتے ہیں اور ہمارے پڑوس میں رہنے والے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور نہ پہننے کو کچھ ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی ان کا خیال کیا ہے؟ تو دوستو، ہمیں عمرے میں یا حج پر جانے سے پہلے ان غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے، انہیں خیرات دینا چاہیے، انہیں اپنے مال میں سے دینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔